انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں، خاص طور پر ان کی ثابت قدمی، یہ ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ان کا اللہ پر جو یقین تھا، جو ہمت تھی، وہ ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے کہ بھئی گھبرانا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی آپ کہہ لیں عظیم پیغمبر کی زندگی کے کچھ اہم واقعات پر بات کریں گے جن کی کہانی صبر، ہمت اور اللہ کی مدد کی ایک لازوال مثال ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ جی، آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہم ان کی اب دیکھیں معجزانہ پیدائش سے شروع کریں گے، پھر وہ فرعون سے ٹکراؤ اور پھر بنی اسرائیل کی رہنمائی، یہ سب اہم مراحل دیکھیں گے۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ان واقعات سے وہ قیادت، توکل، حکمت اور ایمان کے جو سبق ہیں ان کو سمجھنا ہے، جو آج بھی ہمارے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دور جب فرعون مصر پر حکمران تھا اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس کے ظلم کا شکار تھی۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، جی، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہاں، فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیسا تاریک دور تھا وہ۔ بالکل۔ لیکن اللہ کی تدبیر تو سب سے بڑی ہے۔ بالکل، اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں آپ کہیں ایک بات ڈالی۔ وحی کے ذریعے یا الہام سے انہیں ہدایت ملی کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈالیں اور دریائے نیل میں بہا دیں۔ اب بظاہر تو یہ بڑا خطرناک لگتا ہے نا؟ جی، بہت ہی خطرناک۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی تسلی بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ اس بچے کو بچائے گا، واپس لائے گا اور رسول بنائے گا۔ تو دریا کی لہریں اس صندوق کو سیدھا آپ دیکھیں فرعون کے محل تک لے گئی۔ اور وہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بہت نیک تھیں، ان کی نظر پڑی اس صندوق پر۔ اللہ نے ان کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ڈال دی، فوراً اٹھا لیا اور فرعون سے کہا، جو شاید مارنا چاہتا ہوگا اسے، کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مت مارو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ قرآن کہتا ہے نا، وہ انجام سے بے خبر تھے۔ جی، انہیں کیا پتا تھا کہ یہی بچہ ان کی بادشاہت ختم کرے گا؟ بالکل۔ پھر اللہ کی پلاننگ دیکھیں، محل میں لایا گیا تو بچے نے کسی مصری دایا کا دودھ پیا ہی نہیں، سب پریشان۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی بہن جو نظر رکھے ہوئے تھیں وہ پہنچ گئیں، انجان بن کر کہا، میں ایسی دایا بتاؤں جو اسے پالے اور یہ دودھ بھی پی لے۔ اچھا۔ اجازت ملی تو وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ ماں نے گود میں لیا تو فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ماں کے پاس آ گئے، لیکن شاہی نگرانی میں۔ یہ تو واقعی توکل کی ایک عملی مثال ہے۔ پھر ان کی پرورش ہوئی فرعون کے محل میں، بہترین تعلیم ملی، جنگی فنون سیکھے۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ جس نظام کو چیلنج کرنا تھا اسی کے اندر رہ کر اسے سمجھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ جی بالکل۔ پھر جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں گئے، ایسے وقت جب لوگ کم تھے۔ دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا، دوسرا فرعون کی قوم یعنی قبطی۔ تو اسرائیلی نے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے مظلوم کی حمایت میں اس قبطی کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ وہی مر گیا۔ یہ غیر ارادی تھا، انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا۔ جی فوراً، اور یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ اللہ سے معافی مانگی، کہا یہ شیطان کا کام ہے، اور اے رب میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کیا اور عہد کیا کہ آئندہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس میں بھی سبق ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً توبہ اور اصلاح ضروری ہے۔ تو وہ اسرائیلی ڈر گیا، سمجھا شاید اسے ماریں گے، تو چیخ پڑا۔ ہاں، وہ چیخا کہ اے موسیٰ، کیا مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک بندے کو مارا تھا؟ بس راز کھل گیا۔ بات پھیل گئی۔ اسی وقت شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی جو ہمدرد تھا بھاگتا ہوا آیا، بتایا کہ فرعون کے سردار تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر احتیاط سے ڈرتے ہوئے شہر سے نکل پڑے۔ کوئی سامان نہیں، کوئی منزل پتہ نہیں، بس مدین کی طرف چل پڑے اور دعا کی اللہ سے، اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اور یہ بھی کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کیا توکل ہے۔ کئی دن کا سفر، پھر وہ مدین کے کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں۔
اپنے جانوروں کو روکے ہوئے شاید مردوں کی وجہ سے انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ تھکے ہوئے تھے، اجنبی تھے، لیکن پھر بھی آگے بڑھے، ان کی مدد کی۔ جی، پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلا دیا، یہ ان کی فطرت تھی۔ وہ لڑکیاں گھر گئیں، اپنے والد کو بتایا جو ایک بزرگ نیک آدمی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بیٹی کو بھیجا کہ اس مسافر کو بلا لاؤ۔ وہ بیٹی حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہا والد بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی نیکی کا بدلہ دیں۔ جب حضرت موسیٰ ان بزرگ کے پاس گئے، اپنا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، تم ظالموں سے بچ گئے ہو۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی شخصیت کو پہچان لیا، طاقت، امانت داری، تو ایک عجیب پیشکش کی، اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے، شرط یہ کہ 8 سال ان کے پاس کام کریں، بکریاں چرائیں، اور کہا اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری نیکی۔ اچھا، یہ معاہدہ ہوا۔ جی، حضرت موسیٰ نے قبول کیا، اللہ کو گواہ بنایا، اور لگتا ہے کہ 10 سال ہی پورے کیے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے ایک بے سہارا مسافر کے لیے پناہ، گھر، روزگار سب انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر 10 سال بعد حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے۔ راستے میں سرد رات تھی، کوہ طور کے پاس سے گزرے تو ایک آگ نظر آئی۔ گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں آگ لاتا ہوں، یا شاید راستے کا پتہ چل جائے۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک نور تھا ایک درخت پر۔ وہ مقدس وادی طوا تھی۔ وہاں آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں رب العالمین، اور حکم ہوا جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے انہیں نبوت دی۔ کتنا بڑا مقام! اللہ نے پوچھا، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں ہنگتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کام آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈالو۔ جوں ہی ڈالا، وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ ڈر کر پلٹے۔ اللہ نے فرمایا، پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے۔ پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ پھر دوسرا معجزہ، ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 بڑی نشانیاں ملیں۔ اور پھر حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا مشن اسی فرعون کے پاس جس کے محل میں پلے تھے، جس کی طاقت کو جانتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی۔ یہ دعائیں بھی کمال کی ہیں۔ عرض کیا، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، مطلب حوصلہ دے۔ ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ بات سمجھیں۔ کہتے ہیں بچپن کے ایک واقعے سے زبان میں کچھ لکنت تھی۔ جی سنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کہا، میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے ہارون میرے بھائی کو، اس سے میری طاقت مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم مل کر تیری خوب تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں۔ ٹیم ورک کی اہمیت۔ اللہ نے دعائیں قبول کیں اور پچھلے احسان بھی یاد دلائے تاکہ دل مضبوط ہو۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار پہنچے۔ اللہ نے کہا تھا نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے یا ڈر جائے۔ جی، دعوت میں حکمت۔ دربار میں جا کے کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان پر ظلم بند کر۔ فرعون نے تکبر سے پوچھا، تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا جواب بڑا زبردست تھا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی، پھر راستہ دکھایا، یعنی ہر چیز کو اس کا فنکشن سمجھایا۔ بالکل۔ جب فرعون نے پچھلی قوموں کا پوچھ کر الجھانا چاہا تو کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا۔ جب فرعون دلائل میں ہارنے لگا تو اس نے کہا، یہ تو جادو ہے، اور الزام لگایا کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ یہ سیاسی چال تھی، اور پھر مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ مقابلے کے لیے بڑا دن رکھا، ان کی عید کا دن، کھلے میدان میں، دن کے وقت، تاکہ سب دیکھیں۔ فرعون نے پورے ملک سے ماہر جادوگر بلوائے، جادوگروں نے انعام مانگا، فرعون نے بڑے وعدے کیے۔ مقابلے والے دن جادوگروں نے پہلے اپنی رسیاں، لاٹھیاں پھینکی، وہ لوگوں کی نظر میں سانپ پن گئی، مطلب نظر بندی کا جادو تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کے دل میں بھی تھوڑا خوف آیا کہ لوگ فرق کیسے کریں گے، تو اللہ نے وحی کی، ڈرو نہیں، تم ہی جیتو گے،
اپنا عصا ڈالو، یہ ان کی بناوٹ کو نگل جائے گا۔ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ ایک اصلی بڑا اژدہا بنا اور ان سارے جعلی سانپوں کو نگل گیا، سب ختم۔ جادوگر تو ماہر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فوراً ایمان لے آئے۔ جی فوراً، یہ حق شناسی تھی۔ فرعون تو پاگل ہو گیا ہوگا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یہ تم سب کی سازش ہے۔ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اب میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، کھجور پر سولی دوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو اب مسلمان ہو چکے تھے ڈٹے رہے، کہا ہم تجھے ان نشانیوں پر اور اپنے پیدا کرنے والے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ تو جو کرنا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کرے، اور یہ جادو بھی جس پر تو نے مجبور کیا، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے صبر مانگا اور اسلام پر موت۔ کیا ایمان تھا! سبحان اللہ! اس کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نہیں مانی، تب اللہ نے ان پر آزمائشیں بھیجی ہیں نا، جیسے طوفان، ٹڈیاں۔ جی، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، یہ سب آیا۔ ہر بار مصیبت آتی تو وہ موسیٰ سے دعا کرواتے، وعدہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، مگر مصیبت ٹلتی تو پھر مکر جاتے۔ آخرکار جب کوئی راستہ نہ بچا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جی، وہ نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بڑا لشکر لیا اور پیچھے لگ گیا۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، بحر کلزم۔ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے اب تو پکڑے گئے۔ ہاں، یہ فطری تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا جواب دیکھیں، کمال کا یقین۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ کیا بات ہے! اسی وقت اللہ کا حکم آیا، عصا سمندر پر مارو۔ عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، 12 خشک راستے بن گئے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر؟ وہ بھی اندھے ہو کر انہی راستوں میں گھس گئے۔ جب وہ بیچ میں تھے اور بنی اسرائیل نکل چکے تھے، اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون، اس کا لشکر سب غرق ہو گئے۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ جی، کہا میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر وہ قبول نہیں ہو سکا۔ دیر ہو چکی تھی۔ البتہ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور اس کی لاش آج بھی موجود ہے، عبرت کے لیے۔ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک اور اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، سورۃ الکہف میں۔ جی، وہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ قصہ یہ ہے کہ شاید کسی نے پوچھا، سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ تو حضرت موسیٰ گئے ان سے ملنے، علم سیکھنے کے شوق میں۔ جی، خضر نے شرط رکھی کہ صبر کرنا ہوگا، سوال نہیں کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا۔ سفر میں 3 عجیب کام کیے خضر نے۔ کشتی میں سوراخ کیا، ایک لڑکے کو مار دیا، اور ایک گرتی دیوار کو بغیر مزدوری ٹھیک کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ ہر بار صبر نہ کر سکے، پوچھ بیٹھے کہ یہ کیوں کیا؟ تیسری بار پوچھنے پر خضر نے کہا، بس اب جدائی ہے۔ پھر وجہ بتائی، کشتی غریبوں کی تھی، آگے بادشاہ اچھی کشتیاں چھین رہا تھا، عیب کی وجہ سے بچ گئی۔ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر بناتا، اللہ نے بہتر اولاد دینی تھی۔ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، باپ نیک تھا، اللہ چاہتا تھا بڑے ہو کر وہ خود نکالیں، دیوار گرتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا۔ اور آخر میں کہا، یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اس سے تو بہت گہرے سبق ملتے ہیں، تقدیر، ظاہر و باطن کا فرق، صبر۔ بالکل، یہی کہ جو ہمیں برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں حکمت ہو، اور علم پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پوری زندگی دیکھیں حضرت موسیٰ کی، تو کیا کیا اہم اسباق نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کی منصوبہ بندی اور قدرت، کیسے وہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے، اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ اور توکل، اللہ پر بھروسہ، خاص طور پہ جب سارے راستے بند لگیں، جیسے سمندر کے کنارے۔ جی، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے والا یقین۔ پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت، قیادت، قوم کو مشکل سے نکالنا،
فرعون کے سامنے بولنا آسان نہیں تھا۔ صبر بھی بہت ہے، فرعون کی تکلیفیں، پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ جی، اور خضر والے واقعے سے علم کی طلب، عاجزی، یہ سمجھنا کہ علم بہت وسیع ہے۔ دعا کی طاقت بھی نظر آتی ہے، ان کی دعائیں اور ان کی قبولیت۔ اور دوسری طرف فرعون کا انجام، تکبر، انکار حق کا نتیجہ۔ اللہ کا عدل اور رحمت بھی ہے، مظلوم کی مدد، ظالم کی پکڑ، اور توبہ کرنے والوں جیسے جادوگر ان پر رحمت۔ یہ ساری باتیں صرف قصے نہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی مشکلات میں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی واقعی ہمیں ہمت، یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتی ہے۔ مشکل وقت میں یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے، بس یقین اور صبر چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے، جو خضر والے واقعے سے جڑی ہے۔ جیسے ان کے کاموں کی حکمت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سمجھ نہیں آئی، کیا ہماری زندگی کی مشکلات، ناکامیاں، یہ بھی ایسی ہی حکمتیں رکھتی ہیں جنہیں ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا ہماری زندگی کی گرتی دیواریں بھی کسی اندیکھے خزانے کی حفاظت کر رہی ہیں جو صحیح وقت پر ہی ملے گا؟ بہت گہری بات ہے۔ اسی سوچ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔